بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ مبارکہ، آپ کی پاکیزہ زندگی، آپ کا اسوہ حسنہ، اس سے اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی تذکیر کے لیے اور اپنی تربیت کے لیے چند واقعات سیرت کے اس گلدستے سے حاصل کر رہے ہیں۔ ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء اور قباء کے بعد بنو سالم ان کے محلے میں جمعے کی نماز ادا فرمائی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے انصار نے وہ شاندار نمونہ پیش فرمایا کہ اس کی مثال آج دنیا میں نہیں ملتی ہے۔ مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سارے مدینہ کے لوگ یہ خواہش رکھتے تھے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے۔ ہر قبیلے کا سردار ایک دوسرے سے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی میزبانی کا شرف حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میری اونٹنی ہے جس کی لگام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی ہوئی تھی، کہ یہ جو میری اونٹنی ہے، میری اونٹنی جہاں پر بیٹھ جائے گی میرا قیام وہیں ہوگا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے وہ بنو نجار کے محلے میں جا کر بیٹھ گئی، اور بالکل اسی جگہ پر جہاں آج مسجد النبوی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے۔ اصل مسجد نبوی تو توسیع ہو گئی ہے، بڑی ہو گئی ہے، لیکن وہ حصہ آج بھی موجود ہے جہاں حضور علیہ السلام کی اونٹنی بیٹھی تھی، وہیں مسجد نبوی کو تعمیر کیا گیا، اور حضور علیہ السلام کی اونٹنی وہیں پر بیٹھی تھی جہاں حضور علیہ السلام کا آج ممبر موجود ہے۔ وہاں حضور علیہ السلام کی جب اونٹنی بیٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا، کیونکہ ان کا گھر بالکل سب سے زیادہ وہاں قریب تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں رہے، اور 7 ماہ کے اندر کوئی ایسا دن نہیں تھا، کوئی ایسا وقت نہیں تھا جب کھانے کے اوقات میں مختلف صحابہ کرام ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے اور وہ کھانا لے کر آتے حضور علیہ السلام کی خدمت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر مقیم رہنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام کیا مدینہ میں تشریف آوری کے بعد وہ تھا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر۔ یہ جہاں پر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آج موجود ہے، یہیں پر جب اس کی بنیاد رکھی گئی تو یہ مدینہ کے 2 لڑکے سہل اور سہیل جو دونوں بھائی تھے اور دونوں یتیم بچے تھے، یہ جگہ سہل اور سہیل کی تھی۔ اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ وہ ان کے سرپرست تھے۔ حضور علیہ السلام نے جب مسجد نبوی کی تعمیر کا ارادہ فرمایا تو آپ نے ان دونوں سے بات کی کہ ہمیں یہاں مسجد بنانا ہے، آپ اپنی زمین کی جو قیمت ہے وہ ہمیں بتائیں، ہم آپ کو قیمت ادا کریں گے۔ ان دونوں بچوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، ہم دنیا میں نہیں اللہ سے اجر لینا چاہتے ہیں، آپ یہ جگہ قبول فرما لیں اور یہاں پر مسجد تعمیر فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے انکار فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ہم زمین کی قیمت دیں گے، تم اس قیمت کو ادا لے لو گے تو پھر ہم مسجد بنائیں گے۔
اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ نے بھی عرض کیا یا رسول اللہ آپ مسجد بنائیں میں ان کو قائل کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ دو جگہ سال اور سہیل نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فروخت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قیمت 10 دینار ادا کیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ 10 دینار بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیے تھے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام صدیق کا مقروض ہے، تو کیا مقروض نہیں ہے؟ آج وہ مسجد نبوی جس کی قیمت جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ادا کی، تو 10 دینار کے اندر یہ جگہ خریدی گئی۔ اس جگہ کا کچھ حصہ زیر کاش بھی تھا، کچھ کھجوریں تھیں اور کچھ جگہ پر بعض جگہوں پر کچھ مشرکین کی قبریں بھی تھیں۔ اس جگہ کو ہموار کیا گیا، درست کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے مسجد نبوی سے اس مسجد کی بنیاد صحابہ اکرام کے ساتھ مل کر رکھی، اور اس مسجد نبوی کے جو مزدور تھے وہ صحابہ اکرام اور خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینٹیں اٹھا کر دیتے، گارا بنا کر دیتے، اور گارے کی وہ تگاریاں اٹھا کر صحابہ اکرام کو دیتے، اور مسجد نبوی کی یہ دیواریں کچی اینٹوں اور گارے کے ساتھ ان کو کھڑا کیا گیا، اور مسجد نبوی کے اندر جو ستون بنائے گئے، قریب جو جگہ تھی وہاں سے کھجوروں کے درخت کاٹ کر کھجوروں کے تنوں سے مسجد نبوی کے ستون بنائے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مسجد اس کا چھت وہ کھجور کے پتوں سے بنایا گیا، اور اس طرح یہ مسجد بنی۔ اب جب گرمی کا موسم آیا اور سخت گرمی پڑ گئی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو تھے ان کی گرمی کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب اس کی چھت کی لپائی کر دی جائے، تو مسجد کی چھت کی لپائی کر دی گئی۔ اور اسی طرح جب بارش آتی تو ظاہر ہے کھجور کے پتوں سے پانی ٹپکتا، نیچے فرش نہیں تھا تو کیچڑ بن جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فرش کے اوپر کنکریاں بچھا دی جائیں تاکہ یہ جب بارش کا پانی آئے ٹپکنا شروع ہو جائے چھت، تو یہ کنکریاں جب ہوں گی تو پھر کیچڑ نہیں بنے گا۔ اس طرح کچھ عرصہ تو مسجد نبوی کے اندر وہ فرش جو تھا وہ صرف کنکریوں کا بنا ہوا، جہاں اوپر صحابہ اکرام نماز پڑھتے تھے۔ آج تو ماشاءاللہ اللہ نے کتنی سہولتیں دی ہیں، اسی مسجد کے اندر کتنے اچھے قالین ہیں۔ آج تو مسجدیں نمازیوں کو تلاش کر رہی ہیں۔ اللہ کے گھروں کے اندر وہ ماحول ہے جو ہمارے اپنے گھروں میں بھی نہیں ہے۔ آپ دنیا کے اندر نہیں، آپ پاکستان میں غریب سے غریب علاقے میں چلے جائیں، کسی بستی میں چلے جائیں، وہاں کے گھر آپ کو کچے نظر آئیں گے، لیکن اللہ کا گھر وہاں بھی پکا ہوگا، وہاں بھی سب سے اچھا اور صاف گھر وہی ہوگا۔ یہ مسلمانوں کی محبت ہے مسجد سے، لیکن نماز سے ہماری محبت نہیں ہے۔ مسجد سے تو ہے، مسجد کی تعمیر سے بھی ہے، لیکن نمازی ہم نہیں بن رہے ہیں۔ اس لیے اب مسجد نبوی کے اندر کنکریاں بچھا کر اس کا فرش بنا دیا گیا ہے۔ بارش کے ٹپکنے اور گرمی کی تپش سے بچنے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسجد کے جو چھت ہے اس کے اوپر لپائی کر دی جائے، اور صحابہ اکرام نے گارا بنایا، اور حضور علیہ السلام نے خود اپنے دست مبارک سے مسجد نبوی کی تعمیر میں خود ایک مزدور کے طور پر کام کیا، ایک معمار کے طور پر بھی کام کیا۔ یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہم بھی اللہ کے گھروں کی تعمیر میں حصہ لیں، وہاں مزدور بن جائیں، معمار بن جائیں، اس کی تعمیر میں کوئی اپنا حصہ ڈالے۔ اس طرح کی جسمانی مشقت سے بھی باقی چیزوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس طرح یہ مسجد نبوی حضور علیہ السلام کی آمد کے بعد جو پہلا کام ہوا مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ اس طرح یہ مسجد نبوی بن گئی، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کے 2 گھر بنائے گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت 2 زوجہ تھی، ایک حضرت سودا رضی اللہ عنہ اور دوسری حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تھی۔ تو 2 حجرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی مسجد کے ساتھ بالکل اسی طرح کچی اینٹوں اور گارے کے ساتھ، اور چھت بھی ان کا وہی کھجوروں کے پتوں کے ساتھ بنایا گیا، اور دروازے کے اوپر دروازے نہیں تھے، کمبل لٹکا دیے گئے۔ اور حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ابھی بالغ نہیں ہوا تھا تو میں اپنے باپ کے ساتھ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے گیا حج کے موقع پر، تو میں نے حضور علیہ السلام کے وہ گھر دیکھے تھے، وہ حجرے دیکھے تھے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کھڑے ہو کر اوپر ہاتھ کرے تو اس کا ہاتھ بالکل چھت کے قریب پہنچ جاتا تھا۔ تو حضور علیہ السلام کے لیے 2 گھر بنائے گئے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 ماہ کے قیام کے بعد ابو ایوب انصاری کے گھر سے اپنے ان حجروں کے اندر منتقل ہو گئے۔ اب اس کے بعد دوسرا کام کیا ہوا، اب مسجد نبوی بن گئی، اب بہت سارے صحابہ اکرام پریشان ہوتے کہ لوگوں کو کس طرح بتایا جائے کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور لوگ جمع ہو جائیں، ہم ایک مسجد کے اندر نماز پڑھیں۔ اذان کا حکم اس وقت تک آیا نہیں تھا، اذان نہیں ہوتی تھی۔ اب صحابہ اکرام کا یہ تعجب بڑھتا گیا کہ کیا کریں، کس طرح کیا جائے۔ بعض صحابہ نے کہا اس طرح کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، جب آگ کا دھواں نکلے گا تو مدینہ کی یہ چھوٹی سی بستی کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ نماز کا وقت ہو گیا، سب جمع ہو جائیں گے۔ لوگوں نے کہا، بعض صحابہ نے کہا کہ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے کہ وہ آگ جلاتے ہیں۔ بعض نے کہا ناقوس بجایا جائے، دف نما ایک ہوتا تھا۔ تو صحابہ میں سے بعض نے کہا یہ تو نصارہ کا، عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ سب پریشان تھے کہ کیا کیا جائے۔ عین اسی رات کے اندر جب صحابہ کے اندر یہ تجویز اور بحث چل رہی تھی کہ کیا کیا جائے نماز کے لیے جمع ہونا ہو، کس طرح پتہ چلے کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اسی رات کے اندر حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو خواب آیا ہے۔ خواب کے اندر انہیں ایک آدمی ملتا ہے، اس نے ناقوس اٹھایا ہوتا ہے۔ تو ابو حضرت عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ بھیا یہ ناقوس مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا تم نے کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا ہم نے نماز پڑھنا ہوتی ہے، اور نماز کے لیے جمع ہونے کے لیے کوئی ہمارے پاس طریقہ نہیں ہے، کوئی اطلاع کا ذریعہ نہیں ہے، تو ہم یہ بجائیں گے تو لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے۔ اس نے کہا کہ بھائی میں تمہیں اس سے اچھی چیز نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا ہاں آپ بتا دو۔ انہوں نے پھر یہ اذان ان کو بتائی جو آج اذان مسجد کے ممبر سے محراب سے نکلتی ہے۔ اس فرشتے نے خواب کے اندر انہیں حضرت عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کو بتائی۔ انہوں نے کہا کہ وہ کلمات کیا ہیں؟ انہوں نے وہ اذان سکھائی جو آج اذان آپ سنتے ہیں اور آپ دیتے ہیں۔ اب جب یہ صبح ہوئی، فجر کا وقت، حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے حضور علیہ السلام کے پاس آ کر یہ سارا واقعہ بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے فرشتہ تھا جو تمہارے خواب میں آیا ہے، اور حضرت آپ جاؤ اور یہ اذان جا کر بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو سکھا دو۔ اب ایک اونچی جگہ پر وہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو لے گئے۔ بلال رضی اللہ عنہ کو وہ کلمات سکھا رہے تھے، وہ آہستہ سے کلمات کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بلال کی آواز اونچی تھی، بلال زور سے یہ کلمات کہتے۔ اس طرح یہ اذان مکمل انہوں نے ان کو سکھائی۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وحی آ چکی تھی کہ اس طرح اذان دی جائے، اس لیے یہ وحی کے ذریعے سے بھی آیا۔ اب جب یہ اذان سنی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر سے دوڑ کر نکلے۔ اس طرح جس طرح حدیث کے اندر آتا ہے کہ ان کا جو چادر تھی نا پگڑی، یہ جلدی میں وہ اتنے نکلے جس طرح بندہ کسی اچانک حادثے کی خبر سنتا ہے تو گھر سے نکلتا ہے۔ انہوں نے وہ پوری چادر سمیٹی بھی نہیں ہے، ایسے چادر اٹھائی اور چادر جو تھی وہ زمین پر لٹکی ہوئی تھی، رگڑ کھا رہی تھی، ایسے وہ وہاں سے نکلے اور حضور علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آج کلمات ابھی کہے جا رہے ہیں، رات کو مجھے بھی خواب میں اسی طرح کا خواب آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے اہل ایمان کو
مدینہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری کے بعد اس ریاست مدینہ کی جو دوسرا کام تھا وہ اذان تھی۔ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو نماز کے جمع ہونے کے لیے اذان سکھائی، اور الحمدللہ آج دنیا کے کوئی ایسا کونا نہیں ہے، کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں یہ اذان کی آواز نہ آتی ہو۔ اللہ اکبر کی یہ صدا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی یہ گواہی دنیا کے ہر کونے سے، اور 24 گھنٹے مسلسل۔ اب تو تجزیہ کرنے والوں نے یہ تجزیہ کیا، ان کے ٹائم بتائے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا ہے جس وقت میں یہ اللہ کی کبریائی کی اور محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی نہ دی جا رہی ہو۔ ہر وقت یہ بآواز بلند مسلمان کہہ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد اس مدینہ کی ریاست میں جو تیسرا بڑا کام کیا گیا وہ مواخات تھا۔ اب وہ سارے صحابہ اکرام ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو وہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ مہاجرین تو اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ آئے تھے، رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، خرچ کرنے کے لیے رقم نہیں تھی، گزارے کے لیے کوئی روزی نہیں تھی۔ اس کا کیا بندوبست کیا جائے، اس کا کیا طریقہ اختیار کیا جائے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا بڑا یہ کام کیا کہ وہاں مواخات کا، بھائی چارے کا، اسلامی بھائی چارے کا وہ مثالی نظام قائم کیا، اور اخوت کا وہ رشتہ اور اخوت کا وہ محبت کا وہ رشتہ قائم کیا کہ آج بھی دنیا کے اندر ایسی مثال نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع کیا اور انصار سے کہا کہ اے انصار مدینہ، یہ مہاجرین تمہارے بھائی تمہارے پاس آئے ہیں، تم اپنے باغات میں، نخلستان میں کام کرتے ہو، ان کے لیے رہنا، ان کے لیے کھانا ایک بڑا مسئلہ ہے، اس کا کیا حل کیا جائے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ خود انصار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہمارے باغات میں، ہمارے نخلستان میں ان ہمارے بھائیوں کو آپ حصہ دے دیں، آدھے ان کو دے دیں، آدھے ہمیں دے دیں۔ آج تو بھائی بھائی کو رقبہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں آپ کے معاشرے میں بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے؟ کیوں جی میرا جی یہ تو ایک پلاٹ لے کے بیٹھ گیا۔ یہ کہنا تو بڑا آسان ہے، اپنا رقبہ کسی کو دینا، اپنی جائیداد میں کسی کو شامل کرنا، پھر وہ اپنے باغ کے اندر۔ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ باغ اگر کسی زمین پر ہو اور کوئی زمین خالی ہو تو ہر ایک کی نظر تو باغ پر ہوتی ہے کہ یہ حصہ تو میرا ہوگا نا، یہ میرے بھائیوں کا نہیں ہوگا۔ لیکن وہاں آپ بھائی چارہ دیکھیں، ہمارا دین ہمیں اسی طرح کا بھائی بنانا چاہتا ہے۔ ہم اپنے حقیقی بھائی کے حق میں بھی اسی طرح خیر خواہ ہوں، ہم اپنے ہر مسلمان بھائی کے بارے میں اسی طرح خیر خواہ ہوں۔ ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے، خیر خواہی سکھاتا ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی یہ بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصار، تم جانتے ہو یہ مکہ والے لوگ کاشتکار نہیں ہیں، مکہ میں تو کوئی کاشتکاری نہیں ہوتی ہے، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ہل کیسے چلاتے ہیں، باغ کیسے سنبھالتے ہیں، اس کو کیا کرتے ہیں۔ کیا اس طرح نہیں کرتے ہو کہ باغ بھی تمہارا ہو، مزدوری بھی تم کرو، محنت بھی تم کرو، جب پیداوار ہو جائے تو اس کا آدھا حصہ انصار مہاجرین کو دے دو اور آدھا تم اپنے گھر کے اندر لے جاؤ۔ فوراً انصار نے کہا، اے اللہ کے رسول سمعنا وأطعنا، اے اللہ کے رسول ہم ایسا ہی کریں گے، محنت بھی ہم کریں گے، پانی بھی ہم لگائیں گے، کاشتکاری بھی ہم کریں گے، لیکن جس دن فصل تیار ہو جائے گی اے اللہ کے رسول اس دن اس کا جو غلہ ہمارے گھر میں آئے گا ہم اپنے گھر میں بعد میں لے جائیں گے، سب سے پہلے ہمیں اپنے مہاجرین بھائیوں کو دیں گے۔ اسی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں تبصرہ فرمایا کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون الیہم من ہاجر الیہم یحبون من ہاجر الیہم۔ یہ انصار وہ لوگ ہیں جنہوں نے اہل ایمان کو اپنے گھر پیش کیے، ہجرت کر کے آئے، اور ان مہاجرین کو وہ ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔
ہر مسلمان آدمی اپنے مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہ ہو، اپنے مسلمان بھائی جو ہجرت کر کے آئے ان کے لیے دروازے کھول دینا، اسی کی تو تعلیم دی ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ اتنے عظیم انسان ہیں، خود انہیں ضرورت ہوتی ہے روٹی کی بھی، غلے کی، فصل کی، ہر چیز کی، لیکن یہ اپنی ضرورت پیچھے کرتے ہیں، اپنے مہاجرین بھائیوں کی ضرورت کو پہلے اور مقدم کرتے ہیں۔ یہی ہمارا دین ہے، ہم اپنے لیے سوچتے ہیں۔ ہماری دن کا آغاز، ہماری پلاننگ کا آغاز میری ذات سے شروع ہوتا ہے اور میرے اوپر ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری پلاننگ میں دوسرا کوئی نہیں ہے، ہمارے بھائی اس میں نہیں ہیں، ہمارے معاشرے اور سوسائٹی کے افراد کے لیے ہم نہیں سوچتے ہیں، ان کے لیے جذبہ ایثار ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جو مدینہ کی ریاست قائم کی، اس میں تیسرا بڑا کام یہ کیا کہ اس ریاست کے باشندوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایثار اور وہ محبت اور وہ رشتہ دیا جس کے نتیجے میں ان انصار صحابہ کرام نے اپنے مہاجرین بھائیوں کے لیے ہمدردی کی، خیرخواہی کی اور معاونت کی وہ شاندار مثال پیش کی۔ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ مدینہ کا سب سے بڑا مالدار آدمی، سب سے بڑا سرمایہ دار تھا، سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ جب ہجرت کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور سعد کو کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا وہ دینی بھائی ہے۔ اب جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ ان کو اپنے ساتھ لے گئے تو سعد نے کہا کہ اے عبد الرحمن، تم جانتے ہو کہ میں مدینہ کا سب سے بڑا سرمایہ دار آدمی، اللہ نے مجھے بڑا مال دیا ہے، میرا سارا مال حاضر ہے، سارا سرمایہ حاضر ہے، آدھا تم لے لو، آدھا مجھے دے دو، ہم اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، جو آپ کی مرضی ہے وہ آپ لے لو، آدھا تم لے لو، آدھا میں لے لیتا ہوں۔ اور کہا کہ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں نکاح کے لیے سہولت ملے تو میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، وہ عدت پوری کر لے کہ تم اس سے شادی کر لینا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سعد، اللہ تمہارا بھلا کرے، تم مجھے یہ بتاؤ کہ مدینہ میں منڈی کہاں پر ہے، مجھے مدینہ کی تجارتی منڈی کا راستہ بتا دو، میں چاہتا ہوں کہ میں منڈی میں جا کر مزدوری کروں اور اپنا گزارا خود اپنے پاؤں پر اپنے آپ کو کھڑا کروں۔ اب میرے بھائیوں، ہم کیا سمجھے ہیں؟ ایک طرف ہمارا دین ہمیں کیا کہہ رہا ہے کہ سوسائٹی کے افراد اپنے بھائیوں کے لیے جذبہ ایثار رکھتے ہوں، اپنے بھائی کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر مقدم کرتے ہوں۔ بھائی کے گھر میں، پڑوسی کے گھر میں کھانا نہیں ہے، وہ اپنا کھانا وہاں پہنچائیں۔ ہمارا دین ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ نہیں سکھاتا ہے کہ ہمارے بچے پیٹ بھر کر کھائیں اور پڑوسی جو ہے پڑوس میں بھوکا رہے۔ یہ ہمارا دین نہیں ہے، ہمارا معاشرہ ایسا معاشرہ نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی ایسی سوسائٹی ہونی چاہیے کہ جہاں کے رہنے والے شہری ایک دوسرے کے لیے ایثار کرنے والے، ہمدردی کرنے والے ہوں۔ دوسری طرف ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ انسان کسی کے اوپر بوجھ بھی نہ بنے، وہ مانگنے والا نہ بنے، وہ کسی پر بوجھ بن کر نہ بیٹھ جائے، بلکہ اپنے آپ کو مزدوری کے اندر کھڑا کرے۔ ایثار بھی ضرورت ہے، لیکن بھیکاری پیدا کرنا ضرورت نہیں ہے، بھیکاری بنانا نہیں ہے قوم کو۔ اس لیے محنت کی بھی عادت، مزدوری کی بھی عادت، اگر کچھ نہیں ہے تو مزدوری کر لی جائے، مانگا نہ جائے، کسی پر بوجھ نہ بنا جائے۔ اور دوسری طرف ایثار، یہی صحابہ اکرام نے مہاجرین کے معاملے میں پیش کر کے میرے اور آپ کے لیے یہ اسوہ چھوڑا ہے حضور علیہ السلام نے۔ ہم ہمدردی کرنے والے ہوں، ایثار کرنے والے ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایثار یہ ہے کہ مجھے بھی بھوک لگی ہے، میرے بھائی کو بھی بھوک لگی ہے۔ ایثار یہ ہے کہ میں اپنی بھوک کو، اپنے حصے کی روٹی اپنے بھوکے بھائی کو دے دوں، یہ ایثار ہے۔ یہ ایثار نہیں ہے کہ میرے پاس، مجھے بھوک نہیں لگی ہے تو میں بھوکے کو کھانا کھلا دیتا ہوں، یہ ایثار نہیں ہے، یہ تو ویسے اللہ کے راستے میں خرچ ہے۔ ایثار یہ ہے انسان خود بھی حاجت مند ہو، خود اسے ضرورت ہے، لیکن اپنے بھائی کی ضرورت کو مقدم کرنا، اس کو ترجیح دینا۔ جب ہم ایسا کریں گے تو ہمارا یہ معاشرہ
خوبصورت معاشرہ، ہمدردی کا معاشرہ، اخوت اور بھائی چارے کا معاشرہ بن جائے گا۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔